باب جامع الدعاء۔ اب حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ جامع دعا کے متعلق آپ کو حدیث بتائیں گے کہ جامع الدعاء کسے کہتے ہیں، یعنی وہ دعائیں کہ جن میں معنی زیادہ ہو، الفاظ تھوڑے ہو۔ الفصل الاول عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یدعو بہذا الدعاء۔ ابو موسیٰ سے کہتے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا بھی مانگتے تھے کہ جو کیا ہے بہت جامع دعا ہے اور بہت مناخیز ہے، بہت معنی سے کیا ہے پر دعا ہے۔ اللہم اغفر لی خطیئتی وجہلی واسرافی فی امری وما انت اعلم بہ منی۔ کیا معنی کہ یا اللہ میری خطاؤں کو معاف فرما، میرے جہل کو اور میرے تمام کاموں میں، دینی کاموں یا دنیاوی اس میں اسراف کو معاف فرما، اور جو کام آپ مجھ سے زیادہ جانتے اس میں غلطی ہو گئی ہے میں نہیں جانتا وہ بھی معاف فرما۔ اللہم اغفر لی جدی و ہزلی و خطئی و عمدی۔ یا اللہ میں نے جو گناہ سیریس کی ہو، جدی ہو کر یا مذاق کے طور پر کی ہو یا خطأً یا قصداً کی ہو بھی معاف فرما، وکل ذلک عندی۔ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت۔ یا اللہ میرے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما، وما اسررت وما اعلنت، علانیہ اور چھپے، وما انت اعلم بہ منی، جو آپ کو زیادہ معلوم ہے مجھ سے، انت المقدم و انت المؤخر۔ آپ کسی کو توفیق دیتے تو آگے بڑھاتے، کسی سے رحمت اور توفیق چھین لیتے نا تو پیچھے کر دیتے، وانت علی کل شیء قدیر۔ متفق علیہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، پیغمبر سے یہ دعا بھی کرتے تھے کہ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری۔ یا اللہ میری اس دین کی اصلاح فرما جو میرے دین، معاملات اور کاموں کے لیے عصمت ہے، بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، اور میری اس دنیا کو بھی درست ٹھیک فرما جس میں میری زندگی ہے، گزرانے عیش ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، اور میری اس آخرت کو بھی درست ٹھیک فرما، خوشگوار فرما جس میں میرا لوٹنا ہے، جانا ہے، اٹھنا ہے، ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ وَجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، اور میری زندگی کو ہر خیر میں بڑھنے کا ذریعہ بنا دے کہ ہر خیر میں بڑھوتری کروں، زیادتی حاصل کر سکوں۔ وَجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍ، اور میری موت میرے لیے ہر شر فتنے سے راحت کا سبب سامان کر دے۔ رواہ مسلم۔ وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو کان یقول، پیغمبر سے یہ دعا بھی مانتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی، یعنی میں اس تقوی، ہدا، ہدایت، رشاد سوال کرتا ہوں، والتقوی یا والتقا تقوی، والعفاف اور ہر اس نجائز کام سے بچنا اور خود کو پاک رکھنا، پاک دمن رکھنا جو نجائز و حرام، والغنا اور دلی غنا بھی نصیب فرما، مال والا غنا بھی، کہ دل بھی غنی ہو، یقینی معنی میں بھی میرے پاس مال ہو۔ رواہ مسلم۔ وعن علی رضی اللہ عنہ قول، علی سے فرماتے قول علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قل، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے کہ یہ کلمات بھی پڑھا کرو، اللہم اہدینی، یا اللہ مجھے ہدایت نصیب فرما، وسددنی، مجھے درست رکھیے، مجھے ٹھیک رکھیے، میرے دل کو بھی درست رکھیے، اعمال کو بھی، واذکر بالہدا ہدایتک الطریق، اور میرے دل میں ہدایت کو جاری رکھیے اور اختیار کریے کہ آپ کسی بھی راستے پر میں چلتا جاؤں، وبالسداد، سداد السہم، اور ایسے مجھے سیدھے فرما جیسے تیر کی سیدھائی ہوتی ہے۔ رواہ مسلم۔ وعن ابی مالک الاشجعی عن ابیہ قول، سے اب روایت کرتے ہیں، کان رجل اذا اسلم، کہ جب کوئی شخص اسلام لاتا تھا، علمہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ، آپ علیہ السلام پہلے
نماز سکھاتے ثم مرید و بہؤلاء الکلمات، پھر یہ سکھاتے تھے کہ یہ کلمات دعائیں بھی پڑھا کرو. اللہم اغفر لی وارحمنی واہدینی وعافینی وارزقنی. رواه مسلم. عافینی کا کیا معنی؟ عافیت سے، سلامتی سے رکھے. وعن انس قول کان اکثر دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام اکثر یہ دعا بھی پڑھتے تھے، اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. متفق علیہ. الفصل الثانی عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قول، ابن عباس سے کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدعو یقول، آپ علیہ السلام یہ دعا کرتے تھے پڑھتے کہ رب اعنی، یا اللہ میری مدد فرما، ولا تعن علی، میرے خلاف کسی کی مدد نہ فرما کہ میرا دشمن اگر غالب یا شیطان نہ پس مجھ پر غالب بچے. وانصرنی ولا تنصر علی، میری مدد فرما میرے خلاف نہ. اعلیٰ کا لفظ جب ہے تو کسی کے الٹ مدد وغیرہ کرنا ہے، خلاف چلنے کو کہتے ہیں. وَمْكُرْ لی، لی کا لفظ آ جائے تو معنی میرے لیے. وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ، میرے خلاف کسی کی مکر بلا اور چال نہ چلا بلکہ اس سے فعل فرما، میرے لیے تدبیر کر دے اور کسی کی تدبیر مجھ پر مسلط نہ کر دے. وَاهْدِنِي، اور مجھے ہدایت پر، وَيَسِّرْ الْهُدَىٰ لِي، اور ہدایت میں آسان بھی فرما. وانصرنی علی من بغى علی، جو میرے پر چڑھے سر چڑھے اور کیا کرے تکبر و غرور کر کے مجھے دبانا چاہے تو ان کے خلاف میری مدد فرما. رب اجعلنی لک شاکرا، یا اللہ مجھے آپ کے لیے شاکر بنا دے. شاکرا لک، ذاکرا لک، اور آپ کا یاد کرنے والا، راہبا لک، آپ سے ڈرنے والا، مطواعا لک، آپ کا تابدار، مخبتا الیک، آپ کی طرف رجوع خشوع کرنے والا، اواہا منیبا، اور زیادہ گناہوں سے توبہ کرنے والا. رب تقبل توبتی، میری توبہ قبول فرما. واغسل حوبتی، میرے گناہ کو، یا حوبتی حوبتی، میرے گناہ کو، تجاوز کو معاف فرما. واجب دعوتی، میری دعا قبول فرما. وثبت حجتی، میری تصدیق، میرا قول، میری بات، میری دلیل کو مضبوط فرما، ثابت فرما. وسدد لسانی، میری زبان کو ٹھیک فرما، سیدھا، کہ زبان سیدھی ہو. واہدی قلبی، میرے دل کو بھی ہدایت عطا فرما. واسلل سخیمۃ صدری، میری جو کیا ہے میل کو چیلے دل کی، اور جو کینہ ہے، کھوٹ ہے، دوغلاپن ہے، یا دل کی گندگی ہے، حقد ہے، ضغینہ ہے، اور اسی طرح سے دل میں جو کچھ بھی اندر آتا ہو نا، دل کی بیماریاں، وہ سب کھینچ لے، نکال دے. رواہ الترمذی وابن ابن ماجہ. وعن ابی بکر رضی اللہ عنہ قال صاحب کہتے قوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر ثم بکا، پیغمبر سے ایک مرتبہ منبر پر اٹھے، کھڑے ہوئے اور رونے لگے. فقال، اور کہا کہ صلی اللہ العفو والعافیہ، اللہ سے درگزر بھی مانگو کہ تم سے درگزر کرے، اور عافیت بھی مانگو. فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية، کہ ایمان یقین کے بعد اگر کسی کو بڑی دولت ملتی ہے تو یہ عافیت و سلامتی ہے. رواه الترمذی وابن ماجہ وقال الترمذی هذا حدیث حسن غریب الاسناد. وعن انس رضی اللہ عنہ ان رجلا جاء الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں برسن کے پاس ہے اور کہنے لگی، فقال یا رسول اللہ ای دعا افضل، کون سی دعا افضل ہے؟ قال سل ربک العافیہ ولا معافاة فی الدنیا والآخرہ، اللہ سے عافیت بھی مانگو کہ بدن تندرست و ٹھیک ٹھاک ہو، اور دنیا آخرت میں معافات بھی مانگو کہ عذاب وغیرہ سے تمہیں نجات ملے. ثم اتوا باليوم الثاني، دوسرے دن آئے، فقال، پھر پوچھنے لگا یا رسول اللہ ای دعا افضل، کون سی دعا افضل ہے؟ فقال مثل ذلك، یہی جواب دیا. ثم اتوا باليوم الثالث، تیسرے دن آئے، فقال مثل ذلك. قال فإذا أعطيت العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، جب تمہیں عافیت ملے نا دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور ٹھیک ٹھاک ہو بدن اور ایمان بھی ٹھیک ٹھاک ہو، آفات ظاہرہ و باطنہ سے تمہیں سلامتی ملے، اور اللہ تعالیٰ تم کو لوگوں سے بچائے اور لوگوں کو تم سے بچائے، تو سمجھ لینا اور دل میں بٹانا کہ فقد افلحتا، آپ کامیاب ہو گئے، نجات پا گئے، اور آپ نجات دارین حاصل کر پائے، فوز دارین، سعادت دارین آپ کو مل گئی. وسا کہ مت بڑھ مزید. رواه الترمذی وابن ماجہ وقال الترمذی حدیث حسن غریب الاسناد.
وعن عبد الله بن يزيد الخاطمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يقول بدعائه پیغمبر سے یہ دعا بھی کر دیتے کہ اللہم ارزقنی حبک، یا اللہ کی محبت مجھے نصیب فرما، وحب من ينفعنی حبہ، اور جس کی محبت مجھے پائیدار دے نا تو اس کی محبت بھی نصیب فرمائے نیک لوگوں کی، کیونکہ نیک لوگوں کی محبت مجھے آپ کے قریب کر دے گی۔ حبہ عندک اللہم ما رزقتنی مما احب، یعنی جو چیزیں آپ نے مجھے دی ہیں نا اور مجھے پسند ہے، مال وغیرہ چیزیں نعمت، فجعلہ قوتا لی فیما تحب، جن جن چیزوں کو آپ پسند کرتے ہیں نا اس میں ان میں میرے لیے سامان یہ چیزیں استعمال کر کے قوت کا ذریعہ بنائے، طاقت کا ذریعہ بنائے۔ اللہم ما زویت عنی مما احب، یعنی جو چیزیں آپ نے مجھ سے چھینی ہے یا مجھ سے سنبھال رکھی ہے، مجھے دی نہیں ہے، سمیٹی ہے لیکن پسند ہے مجھے، تو سمجھ لینا کہ یہ بھی آپ کی طرح سے کوئی نعمت ہوگی نا، کیونکہ جب آپ نے اسی چیزوں سے مجھے بچا کے رکھا تو مطلب ہے کہ میرے پاس دین کے لیے ٹائم ہوگا، میں فارغ ہوں گا، تو فَجْعَلْهُ فَرَاغًا لِي فِيمَا تُحِبُّ، تو جو جو چیزیں آپ کو پسند ہے نا اس میں میرے لیے فراغت کا ذریعہ بنے تاکہ میں دین کے لیے فارغ ہو سکوں۔ رواہ الترمذی۔ وعن ابن عمر رضي الله عنه قال لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لاصحابه، کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کسی بھی مجلس سے جب اٹھ جاتے تھے نا تو اپنے لیے اور ساتھیوں کے لیے دعا کرتے تھے، تعلیم بھی دیتے تھے کہ اللہم اقسم لنا من خشیتک، اللہ کی خشیت سے بھی ہمارے لیے کچھ حصہ قسمت کر دے، کہ ما تقول به بیننا و بین معاصیک، کہ وہ خشیت آپ کے گناہ، آپ کے خلاف گناہ ہو، معصیت، اور ہمارے بیچ حائل ہو کہ ہم کوئی گناہ نہ کر سکے، ومن طاعتک، اور ہمارے لیے اتنی طاعت نصیب کر تقسیم فرما کہ ما تبلغنا به جنتک، جس کے ذریعے آپ ہمیں جنت پہنچائے، ومن الیقین ما تهون به علینا مصیبات الدنیا، اور اتنے یقین ہمیں دے اس کی وجہ سے دنیا کی مصیبتیں ہمارے لیے ہلکی لگے، ومتعنا باسماعنا وابصارنا، اور ہمیں فائدہ پہنچائے اپنے کانوں سے، اپنی آنکھوں سے، وقوتنا، اور اپنی طاقت سے، ما احییتنا، جب تک ہماری زندگی ہو، وجعلہ الوارث منا، اور یہ چیزیں ہم لوگوں سے میراث میں بھی دے دیجیے، پیچھے والے لوگوں کو، ہماری اولاد وغیرہ کو، کہ انہیں بھی ایسی چیزیں کیا ہو، نصیب ہو۔ وجعل ثأرنا علی من ظلمنا، ہمارے بغض کو، کینے کو، حسد کو اور جنگ و جدال کو ہمارے دشمنوں کے خلاف، ظالموں کے خلاف استعمال فرما۔ وانصرنا علی من عادانا، جو لوگ ہمارے ساتھ عداوت کرے ان کے خلاف ہماری مدد فرما۔ ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا، دین میں ہماری مصیبت نہ کر دے۔ ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اور دنیا کو ہمارا مقصد اساسی نہ بنا دے، مقصد ہی نہ بنا دے، صرف ضرورت کے درجے میں ڈال کر ہمارا یہ دماغ ذہن ہو کہ بس دنیا ہماری ضرورت ہے، مقصد سمجھ کر نہ لے اسے۔ ولا مبلغ علمنا، اور ہماری علم کی انتہا بھی نہ ہو کہ جائے جائے تو ہمارا ذہن دنیا ہی پر روکے، جو بھی کچھ بات ہو تو آخری بات ہماری ہو کہ دنیا، تو ایسا بالکل نہ کر دے، بلکہ دنیا تو ہماری صرف ضرورت بنا، ہو کی چپل بنا، اور دین ہمارے سر کی ٹوپی بنا، اور دل کا کیا بنا، محبوب بنا۔ ولا تسلط علینا من لا یرحمنا، ایسے لوگ ہمارے اوپر مسلط نہ کرے کہ جو ہم پر کیا نہ کرے، رحم نہ کرے، ہم پر ترس نہ کرے۔ رواه الترمذی قال هذا حدیث حسن غریب۔ وعن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، آپ علیہ السلام دعا بھی مانتے تھے، اللهم انفعني بما علمتني، اللہ جو کچھ آپ نے سکھایا اس سے فائدہ دے، وعلمني ما ينفعني، اور جس سے مجھے فائدہ ہوتا ہے نا وہ مجھے سکھائے، وزدني علما، علم مزید فرما۔ اللهم الحمد لله على كل حال، واعوذ بالله من حال اهل النار۔ رواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي هذا حديث غريب الاسناد۔ وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قول، حضرت عمر رضی کی روایت یہ فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا انزل علیہ الوحی،
پیغمبر علیہ السلام پر جب وحی آتی تھی نا، وحی نازل ہوتی تھی، سمع عند وجہہ دبی، تو آپ علیہ السلام کے پاس یعنی چہرے کے پاس گنگناہٹ سنائی دیتی تھی، بھنبھناہٹ، کدوی النحل، جیسے شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ ہوتی ہے۔ فَأُنزِلَ عَلَيْهِ يَوْمًا، ایک دن اس پر وحی آنا شروع ہو گئی، فَمَكَثْنَا سَاعَةً، وہاں کچھ دیر ہم ٹھہرے، فَسُرِّيَ عَنْهُ، جب وحی کی کیفیت ختم ہو گئی، دور ہو گئی، تو فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، قبلہ رخ ہو کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے لگے، وقال، یہ دعا کرنے لگے، اللہم زدنا، یا اللہ ہمیں زیادہ فرما، مال کے اعتبار سے، پیس و دولت کے اعتبار سے، اسباب و وسائل کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، صحت وغیرہ کے اعتبار سے، ایمان و تقوی کے اعتبار سے، ولا تنقصنا، اور ان چیزوں میں ہمیں کم نہ فرما، وَأَكْرِمْنَا، ہماری عزت و اکرام فرما، وَلَا تُهِنَّا، ہمیں سبک، ذلیل، ادنا، گٹھیا نہ فرما، وَأَعْطِنَا، ہمیں دے اپنی رحمت و خزائن سے، وَلَا تَحْرِمْنَا، ہمیں محروم نہ کر دے، وَآثِرْنَا، ہمیں اعلیٰ کیجیے، ہمیں ترجیح دے دیجیے، وَلَا تُوثِرْ عَلَيْنَا، اور ظالم وغیرہ کو ہم پر ترجیح دینے کے لیے موقع نہ دے، وَأَرْضِنَا، ہمیں رضی کر دے، ہمیں خوش کیجیے، ہمیں رضا بالقدر، رضا بالقضا نصیب فرما، اور قناعت نصیب فرما، وَارْضَ عَنَّا، اور ہم سے بھی راضی ہو جائیے، خوش ہو جائے، ثم قول، پھر آگے فرمائے کہ انزل علیہ 10 آیات، آج میرے اوپر 10 آیتیں آئی ہیں، من اقامہن، جو آدمی نے یاد کر کے اس پر عمل کر کے زندگی گزارے، نہ دخل الجنت، جنت جائے گا، وہ یہ 18ویں پاروی کی آیت ہے، 18واں جو پارا ہے کہ ثم قرأ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون، آخر تک حتی ختم 10 آیات، 10 آیتیں پڑھی، رواہ احمد و ترمذی۔ الفصل الثالث، عن عثمان بن حنیف، یہ صاحب کہتے ہیں قولین رجلا زوریر البصر، ایک نبین آدمی حتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کے پاس آیا، فقال، اس نے کہا کہ اللہ یعافین، یا رسول اللہ میرے دعا کیجیے کہ اللہ مجھے عافیت دے، فقال پر نے فرمایا شیطہ دعوت، اگر آپ چاہتے دعا کر لوں گا، شیطہ صبر تھا، اگر صبر کرنا چاہتے تو بدلہ ملے گا، وہ خیر لک، آپ کے لیے بہتر بھی ہوگا۔ قال فرمایا کہ فدعو، پس میرے لیے کیا کر لے، دعا مانگی، عافیت وغیرہ میرے لیے کیا کر دے، مانگی، یا یہ معنی ہے کہ اس نے چاہا کہ بس آخرت کی جو چیزیں بدلہ وغیرہ ہے وہ میرے لیے مانگ دے۔ قال کہتے کہ فامر و پر نے حکم دے کہ توضع، وضو کر لو، پیسے نزوشی در وضو کر لے، ادو بہذا دعائی پر یہ دعا مانگ لے، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ، اللہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ کر کے، ذریعہ وغیرہ پکڑ کے آپ کی طرف رخ کر کے مانگتا ہوں کہ انی توجہت بک الی ربی، کیا کہ ذریعہ میں اللہ سے کیا کرتا ہوں، وسیلہ کرتا ہوں کہ لیقضی لی فی حاجتی ہذہ، کہ اللہ میری اس حاجت کو پوری کر دے، اللہم فشفعہ فی، یا اللہ آپ اس کی دعا قبول فرمائے، اور کیا کر دے، میری اس جو سفارش ہے نا وہ کیا کر دے، قبول فرما دے، تاکہ آپ السلام کی شفاعت اس کے لیے کیا ہو، قبول ہو۔ آپ علیہ السلام نے کیا کر دیا، یہ جو ضمائر ہے نا غائب کی ضمیر استعمال کر دی، یہ نہیں کہا کہ انہا توضع فاحسن وضوء واجعل لك بهذه الدعاء، اس نے نہیں کہا، بلکہ جو ضمائر نا غائب کی ضمیر آپ علیہ السلام نے کہہ دی، یا یہ ممکن ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس کو حکم دیا ہو کہ تم کیا کر دو، دعا مانگو اور مجھے شفیع وسیلہ کے طور پر پیش کر دو دعا میں، یہ بھی ممکن ہے اس آدمی کو شریک کیا ہوگا دعا میں کہ تم بھی میرے ساتھ لگ کے دونوں کیا کریں گے، دعا مانگیں گے۔ رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح غريب، وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال
ابو درداء سے روایت کرتے فرما رہے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کے ارشاد ہے کہ کان من دعاء داود علیہ السلام کی دعا تھی، یہ دعا بھی مانتے تھی کہ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، یا اللہ کی محبت بھی چاہتا ہوں جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت بھی چاہتا ہوں، والعمل الذی یبلغنی حبک، اور وہ عمل بھی مانگتا ہوں جو مجھے آپ کی محبت تک پہنچائے۔ اللہم اجعل حبک حب الی من نفسی ومالی واہلی ومن الماء البارد، یا اللہ آپ کی محبت میرے لیے اتنی پیاری کر دے کہ اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے اہل و عیال سے، اور گرمی کے موسم میں جب سخت پیاس لگی ہونا اس وقت ٹھنڈی شربت سے، ٹھنڈے پانی سے بھی کیا کر دے، بہتر کر دے، پیاری کر دے اور محبوب بنا دے۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذکر داود، جب داود علیہ السلام کے متعلق آپ علیہ السلام تذکرہ کر دینا تو کہتے تھے یحدثون یقول کان اعبد البشر، اپنے زمانے میں بہت زیادہ عبادت کرنے والے تھے۔ رواه الترمذی وقال هذا حدیث حسن غریب۔ وعن عطاء بن السائب عن ابیہ، عطاء سے کہتے قول صلی بنا عمار بن یاسر صلاة، ایک مرتبہ عمار سے ابن ہمیں نماز پڑھائی فاوجز بها مختصرا پڑھائی، فقال له بعض القوم، بعض لوگوں نے ذکر کہ لقد خففت وجزت الصلاة، یار آپ نے تو ارکان میں تاخیر مراد نہیں تھی بلکہ آپ نے نماز میں کچھ کیا کر دیا، اختصار کر دیا قرات وغیرہ میں، یہ کیسے؟ فقال کہ اما علی ذلك، مجھے صحیح کرنا چاہیے تھا، لقد دعوت فيها بدعوات، کہ ارکان ٹھیک ہے میں نے مختصراً کی نا لیکن کچھ دعا لمبی کر دی، تو میں نے اس نماز میں کچھ دعائیں مانگی ہے، اور اسی دعائیں ہے نا کہ سمعتهن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں نے آپ علیہ السلام سے سنی ہے۔ فلما قام تبی رجل من القوم، جب یہ صاحب اٹھنے لگے نا عطا صاحب گئے، نہ عمار صاحب گئے، تو ایک آدمی بھی اس کے پیچھے ہو لیے، ہوا بھی عطا صاحب کہتے کہ وہ کیا ہے میرے ابا جان تھے نا، وہ اس کے پیچھے لگ گئے، غیر انہ کن عن نفسہ، لیکن اس نے کیا کر دیا، اپنی جان سے اور خود سے کنایا کیا نا کہ وہ آدمی اس کے پیچھے لگ گیا، یعنی نہیں کہا کہ وہ تبعہ، بلکہ کہا کہ تبع رجل من القوم، وہ کون تھا؟ عطا صاحب کا ابا جان نا، عطا بن صاحب سے کہتے ہیں کہ میرے ابا جان جو صاحب ہے نا وہ ہمارے سے کے پیچھے لے کے اصل اس سے پوچھا نے دعا اس دعا کے متعلق کہ وہ کون سی دعا تم نے مانگی تھی نماز، ہمیں بھی سکھاؤ نا، کہو کہ ہم بھی سمجھ سکے۔ ثم جا پھر فاخبر به القوم، وہ دعا پھر اس نے لوگوں کو بھی بتا دی کہ حضرت صاحب نے یہ دعا نماز میں پڑھتی ہوئی یہ ہے، اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق، اللہم بعلمک الغیب، یا اللہ علم غیب سے واقف ہے نا، غیب سے مخفی چیز سے واقف ہے، قدرتک علی الخلق احیینی ما علمت الحیات خیر لی، جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہو مجھے زندہ رکھ، وتوفنی اذا علمت الوفات خیر لی، جب تک میرے اور جب میرے لیے مرنا بہتر ہونا تو مجھے وفات کر دے، اللہم واسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ، یا اللہ میں آپ سے خشیت مانگتا ہوں ظاہر میں بھی اور اس طرح سے پس پشت بھی لوگوں سے، واسألک کلمۃ الحق فی الرضا والغضب، اور میں اس سے کلمہ حق کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی جگہ پر مجھے کلمہ حق کہنا پڑے تو صرف رضا ہونے کی حالت میں نہیں کہ اچھی حالت میں ہو، بلکہ غضب کی صورت میں بھی، ایسا نہ کہ غضب کی صورت میں تو ہم نے کیا کرتے ہیں ناجائز باتیں کرتے ہیں، غضب میں آ کر حق بات کو بھی نہ حق کہتے ہیں، نہیں ہر وقت ایک جیسا کہنا ہو۔ واسألک القصد فی الفقر والغنى، مالداری ہو یا کیا ہو، فقر ہو تو اس میں توسط چاہتا ہوں، درمیان کہ کیا ہو کاپاپ کا رزق ملے جو کیا ہے افضل طریقہ ہے، زیادہ فقر بھی نہ ہو زیادہ غنی میں، اسألک نعیما لا ينفد، اور اسی نعمت چاہتا جو ختم نہ ہو، اسألک قرۃ عین، اور آنکھوں کی سی ٹھنڈک چاہتا ہوں مانگتے ہو، لا تنقطع جو ختم نہ ہو، آنکھوں کی ٹھنڈک ختم نہ ہو مانا میری اولاد بھی اسی ہو، اور اس کے علاوہ واسألک الرضا بعد القضاء، آپ جو بھی پیسہ ہونا اس پر مجھے رضا نصیب کرنا، واسألک برد العیش بعد الموت، موت کے بعد ٹھنڈی زندگی، آرام کی زندگی، واسألک لذۃ النظر الی وجهک والشوق الی لقائک، اور آپ کے چہرے کی طرف دیکھنا اور اس طرح سے آپ کی ملاقات کی طرف شوق کرنا بھی میں چاہتا ہوں، بغیر ضراء مضر، بغیر کسی شدت و مشقت کے،
ولا فتنة مدل اور نہ کسی اور ایسے فتنے میں پڑنے سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو مجھے گمراہ کر دے. اللہم زیننا بزینت الایمان، ایمان کی زینت سے ہمیں خوشنما مزین فرما، وجعلنا ہداۃ مہدیین، اور ہمیں راہ یافتہ بنا دے کہ ہمیشہ سیدھے راستے پر جائے. رواہ النسائی. وعن ام سلمہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی دبر صلاۃ الفجر، صبح کی نماز کے بعد یہ دعا بھی آپ مانگتے تھے کہ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. رواہ احمد بن ماجہ والبیہقی فی الدعوات الکبیر. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول، اس سے کہتے دعا حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ادعوه، میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا یاد کی ہے نا، میں اسے چھوڑتا نہیں ہوں بلکہ پڑھتا رہتا ہوں. یہ اللہم اجعلنی اعظم شکرک، یا اللہ مجھے ایسا کر دے کہ آپ کا شکر زیادہ کروں، تعظیم کروں، اکثر ذکرک، اور آپ کو زیادہ یاد کروں، واتبع نصحک، اور آپ کی جو نصیحت ہونا اس کی بھی تابعداری کر دوں، واحفظ وصیتک، اور آپ کی جو وصیت حکم ہے اسے یاد کروں اور یاد رکھوں، ریمائنڈر کروں، اعمال میں لاؤں. رواہ الترمذی. وعن عبداللہ بن عمر قول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آپ علیہ السلام دعا بھی مانتے تھے، اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق والرضا بالقدر. وعن ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول پیغمبر سے دعا بھی مانتے تھے، اللہم طہر قلبی من النفاق، یا اللہ میرے دل کو منافقت دغلی پن سے پاک فرما، وعملی من الریاء، اور میرا عمل دکھلاوے سے پاک فرما، ولسانی من الکذب، اور میری زبان جھوٹ سے پاک فرما، وعینی من الخیانہ، اور میری آنکھ خیانت سے، فإنک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کیونکہ آنکھوں کی خیانت سے اور دل کی چھپے رازوں سے آپ واقف ہیں. رواہ البیہقی فی الدعوات الکبیر. وعن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاد رجل من المسلمین، انس ہے کہ پیغمبر علیہ السلام ایک مرتبہ کسی مسلمان شخص کی عیادت کے لیے گئے، وہ آدمی بہت کمزور ہو گیا تھا، چوزی کی طرح بن گیا تھا، قد خفتا، کہ اس کی آواز بھی کیا ہو گئی تھی، دب گئی تھی، کمزور ہو گیا تھا، فصار مثل الفرخ، چوزی کی طرح ہو گیا تھا، پرندے کی طرح، مانا بہت کمزور ہو گیا تھا. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال هل كنت تدعو الله بشيء وتسأل اياه، کہ کچھ دعا مانگ رہے تھے، کسی حالت آپ کی ہو گئی ہے، کوئی بلا وغیرہ مانگ رہے تھے، کسی حالت آپ کی ہو گئی، سی کیفیت، کوئی مصیبت وغیرہ تو نہیں مانگ رہے تھے آپ؟ قال قال ہاں كنت اقول، میں یہ دعا کرتا تھا کہ اللہم ما كنت معاقبی به فی الاخرہ، یا اللہ جو عذاب سزا آپ مجھے آخرت میں دینے والے ہیں نا، آخرت میں نہ دے بلکہ اس کی جگہ دنیا میں ہی مجھ سے انتقام لے، فعجلہ لی فی الدنیا، دنیا میں مجھ سے یہ سارا کچھ کروا دے تاکہ آخرت کی مصیبت سے بچ جاؤں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہا سبحان اللہ، افسوس افسوس، اتنی سمجھ نہیں، لا تطیق ولا تستطیع، نہ تو دنیا میں آپ اس کی طاقت اور تاب لا سکیں گے اور نہ آخرت میں برداشت کر سکیں گے. افلا قلتا، یہ دعا کیوں نہیں مانتے تھے؟ یہ دعا مانگا کرو نا کہ اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا میں بھی بالا اچھائی دے، اور فی الاخرت حسنہ، آخرت میں وقنا عذاب النار، اور جہنم سے بھی بچا. یہ دعا کیوں نہیں کرتے؟ کیا اتنی مصیبت مانگ رہے؟ قول کہتے کہ فتعلہ بھی جب یہ دعا کرنے لگا فشفاہ اللہ، اللہ نے اسے شفا نصیب فرمائی. رواہ مسلم. وعن حذیفہ رضی اللہ عنہ قول، حذیفہ سے کہتے ہیں قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينبغي للمؤمن یذل نفسه، کسی مسلمان کو یہ نہیں لگتا، زیب نہیں دیتا کہ وہ کیا کر دے، خود کو ذلیل کر دے. قول صحابہ نے کہا کہ کوئی ذلیل نہ کسی خود کو ذلیل کرے گا، اور ذلت کا مطلب کیا ہے، کیسے؟ قول فرمایا یہ سے ہوتا ہے کہ تعرض من البلاء لما لا يطيق، کسی بلا مصیبت کے سامنے آتے اسی چیز کو اختیار کرتے کہ اس کی طاقت نہیں رہتا تو ظاہر سی بات ذلیل ہو جائے گا. رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي في شعب الايمان، وقال الترمذي حديث حسن غريب. وعن عمر رضی اللہ عنہ قال، عمر سے کہتے ہیں علمني رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ ابرز نے مجھے کلمات سکھا کے فرمایا ہے کہ قل، یہ دعائیں پڑھا کرو، اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی، یا اللہ
میرے باطن کو ظاہر سے بھی اچھا فرما، بہتر فرما کہ میرا باطن زیادہ ٹھیک ہو، اور ظاہر کو بھی ٹھیک فرما، وجعل علی صالح ظاہر بھی ٹھیک فرما، اچھا فرما۔ اللہم انی اسألک من صالح ما توتی الناس من الاہل والمال والولد، یا اللہ آپ لوگوں کو جو بہتر مال دیتے ہیں، اہل و عیال دیتے ہیں، بچے وغیرہ دیتے ہیں، اولاد، تو بھی مجھے بہتر اولاد، اہل و عیال، بچے، مال دے، غیر الضال والمدل، ایسا مال، اہل و عیال، بچے نصیب نہ کر دے کہ جو خود بھی بے راستہ ہو اور مجھے بھی بے راستہ کر دے، بے راہ کر دے۔ رواہ الترمذی۔